آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس سے پیچھے امام ترمذی نے ایک ایسا باب بھی باندھا ہے جس میں انہوں نے عشاء کو مؤخر کر کے پڑھنے والی حدیثیں لائے ہیں، اور اس سے پہلے ایک ایسا باب بھی ہے جس میں زور کو ٹھنڈا کر کے پڑھنے والی حدیثیں بھی ہیں۔ تو گویا ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھیں تو پھر معنی یہ بنتا ہے کہ جب نماز کا مستحب وقت آ جائے تو پھر اس کو ادا کرنے میں جلدی کرو، پھر نماز کو ادا کرنے میں دیر نہ کرو۔ دوسری چیز جس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، والجنازہ تو اذا حضرت، فرمایا جب میت آ جائے تو پھر نماز جنازہ ادا کرنے میں دیر نہ کرو۔ عام طور پہ فقہی مسئلہ یہی ہے کہ زوال کے وقت میں کوئی نماز ادا نہیں کی جاتی، لیکن اگر میت اس وقت لائی جائے نماز جنازہ کے لیے، اس وقت ہی میت پہنچے تو پھر اس وقت نماز جنازہ ادا کرنا جائز ہے، کیونکہ اس وقت ہی میت آئی ہے، اور حضور کا حکم ہے کہ جنازہ جب آئے تو پھر اس کو ادا کرنے میں، نماز پڑھنے میں تاخیر نہ کرو۔ آج کل ہمارے ہاں اس حدیث سے بھی مجرمانہ غفلت برتی جا رہی ہے۔ میت آ جاتی ہے جنازہ گاہ میں اور پھر 10-10 منٹ تک لوگ کھڑے رہتے ہیں کہ ابھی لوگوں نے وضو نہیں کیا، اور ہم بار بار پیچھے سے پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا وضو کرنے والے شامل ہو گئے ہیں؟ کہتے ہیں جی نہیں ابھی ٹھہر جائیں، نہیں ابھی ٹھہر جائیں۔ یہ تاخیر جو ہو رہی ہے اس کا گناہگار کون ہے؟ کس وجہ سے تاخیر کی جا رہی؟ جبکہ حضور کا تو حکم یہ ہے والجنازہ تو اذا حضرت، کہ جب میت آ جائے تو پھر نماز جنازہ ادا کرنے میں دیر نہ کرنا۔ اب یہ جو تاخیر ہو رہی ہے اس کا مجرم کون ہے کہ لوگوں نے وضو نہیں کیا اور کہتے ہیں جی ابھی ٹھہر جائیں، ابھی ٹھہر جائیں، ابھی ٹھہر جائیں کہ وضو کرنے والے شامل ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے نکلیں تو گھر سے ہی وضو کر کے جائیں، ورنہ جو مقررہ وقت ہے اس سے پہلے پہلے وضو کر لیں تاکہ ہماری وجہ سے نماز جنازہ میں تاخیر نہ ہو، اور حضور کی حدیث مبارکہ پر عمل ہماری وجہ سے نہ رکے، ہم اس کے مجرم نہ بنیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وضو کر کے نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے جائیں۔ تیسری چیز جو اس حدیث مبارکہ میں حضور نے بیان فرمائی، وَالْأَيِّمُّ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْوَةً، اور جب تم کوئی ایسی عورت جو نکاح کے قابل ہے، چاہے بیوہ ہے، چاہے مطلقہ ہے، اور چاہے غیر شادی شدہ ہے، بیٹی ہے، فرمایا جب اس کا ہم پلہ رشتہ مل جائے تو پھر اس کا نکاح کرنے میں دیر نہ کرو۔ بیٹیوں کے نکاح کرنے میں بھی حضور نے تاخیر سے منع کیا، لیکن اس میں کفوا کا لفظ بول کے حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ اتنی بھی جلدی نہ کرنا کہ غیر مناسب رشتے سے ہی نکاح کر دو۔ کفوا کا لفظ بولا ہے اذا وجدت لها کفوا، جب تمہیں ہم پلہ رشتہ مل جائے، جب تمہیں جوڑ کا رشتہ مل جائے، جب تمہیں مناسب رشتہ مل جائے تو پھر دیر نہ کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ جوڑ کا رشتہ ہی نہ ہو اور تم بس کہو کہ جلدی بیٹی گھر سے نکلے۔ نکاح کرنا ہی مقصد نہیں، شادی کو نبھانا بھی مقصد ہے۔ اگر جوڑ کا رشتہ نہیں ہوگا تو پھر نکاح نبھ نہیں سکے گا، پھر رشتہ چل نہیں سکے گا۔ اس لیے کفوا کا لفظ بولا کہ جب تمہیں ہم پلہ رشتہ مل جائے، مناسب رشتہ مل جائے تو پھر تاخیر نہ کرنا۔ تاخیر اس وقت تک کی جا سکتی ہے جب تک مناسب رشتہ نہ ملے۔ جب تک ہم پلہ رشتہ یا مناسب رشتہ نہ ملے اس وقت تک تو تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن بعض لوگ شرعی عذر کے بغیر محض اپنی دنیا داری کے اسباب نبھانے کے لیے وہ نکاح کو دیر کر دیتے ہیں، رخصتی میں دیر کر دیتے ہیں۔ تو محض دنیا داری کی رکاوٹوں کو سامنے رکھ کے بیٹیوں کے رشتوں میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں شرعی عذر ہے، کفوا کا عذر ہے تو پھر تو اجازت۔ یہ بھی ایک پورا الگ موضوع ہے جس پر کبھی میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ آج تو میں آپ کے سامنے صرف ان 3 چیزوں کو ہی، ورنہ ان میں سے ایک ایک چیز جو ہے وہ پورا الگ عنوان ہے۔ حضور نے 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا ان میں دیر نہ کرنا، نماز کو مستحب وقت میں ادا کر لینا،
جنازہ آ جائے تو پھر نماز پڑھنے میں دیر نہ کرنا، اور جب بیٹی کے لیے مناسب رشتہ مل جائے تو اس کے نکاح میں دیر نہ کرنا۔ یہ حکم حضور نے امت کو دیا، پر مخاطب کسے کیا؟ کس کو مخاطب کر کے حضور نے یہ 3 حکم فرمائے؟ اس حدیث کے شروع میں ہے، حضور نے فرمایا یا علی، یا علی۔ حضور نے حضرت علی کو مخاطب کیا، یہ ترمذی شریف کی حدیث، یا علی، اے علی۔ اب حضرت علی کے پیش نظر یہ حدیث بھی ہے کہ جب نماز کا مستحب وقت آ جائے تو اس میں دیر نہ کرنا، اور خیبر سے واپسی پہ حضور نے حضرت علی کو ایک کام بھیجا ہے۔ جب حضرت علی اس کام سے فارغ ہو کے آئے ہیں تو حضور عصر پڑھ چکے ہیں، وہ رپورٹ دے رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا علی بیٹھو، علی بیٹھ گئے، حضور نے سر گود میں رکھا، فرمایا میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اب حضرت علی نے عصر نہیں پڑھی، لیکن ادب رسول میں خاموش رہے ہیں۔ سورج ڈوبنے لگا ہے اور حضرت علی جو ہیں وہ ادب رسول میں مصروف ہیں۔ زبان حال سے سورج نے کہا علی عصر پڑھ لو کہ میں ڈوبنے لگا ہوں۔ شیر خدا نے فرمایا ڈوبنا ہے تو ڈوب جاؤ، تمہیں الٹے پاؤں پلٹانے والا تو میری گود میں ہے۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ پھر حضرت علی نے تکبیر، حضرت علی نے نماز چھوڑی ہے یا ادب چھوڑا ہے؟ نماز چھوڑی ہے، ادب نہیں چھوڑا۔ گویا حضرت علی شیر خدا نے بتا دیا کہ نگاہ مرتضیٰ میں کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑا فرض ہے تو ادب رسول ہے۔ اس مہینے ماہ سفر میں اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بھی اس سے مبارک ہوتا ہے، آپ کا وصال بھی سفر میں ہوا ہے، اور آپ کی جو فکر ہے اس کے اندر بھی ایک پیغام یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے درس و تدریس کے ذریعے اور اپنے تصنیف و تالیف کے ذریعے ادب رسول کو زندہ کیا ہے۔ وہ ادب رسول جو صحابہ کے دور میں تھا، وہ ادب رسول جو اہل بیت کے ہاں تھا، وہ ادب رسول جو ائمہ مجتہدین کے ہاں ملتا ہے، وہ ادب رسول جو پوری تاریخ اسلام میں ملتا ہے۔ جب اہانت رسول کی تحریکیں چلنے لگیں اور اس ادب رسول کو لوگوں کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کی جانے لگی، کسی نے کہا کہ نماز میں حضور کے خیال سے بہتر تو معاذ اللہ گائے اور گدھے کا خیال ہے، اور کسی نے معاذ اللہ اس طرح کی بے ادبانہ توہین امیز عبارتیں لکھی، تو اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے تصنیف و تالیف کے ذریعے اس فکر کو زندہ کیا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکات کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا جب تک نمازی کے دل میں ادب رسول نہیں ہے۔ ایک مسلمان اپنی جان سے بڑھ کے اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور آج پوپ بینیڈکٹ یہ حکم دیتا ہے پاکستان کی حکومت کو کہ تم قانون توہین رسالت ختم کر دو۔ یہ پچھلے ہفتے کے دوران اس نے یورپ کے سب سے بڑے پادری نے تقریر کرتے ہوئے پاکستان کی حکومت کو یوں مخاطب ہوا ہے کہ جیسے یہ اس کے ملازم ہے۔ کہتا ہے کہ پاکستان سے توہین رسالت کا قانون جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ کیا اس پوپ نے کبھی فلسطین کی بیٹیوں کے لیے بھی آواز اٹھائی ہے؟ کیا اس نے ڈاکٹر عافیہ کے لیے بھی کبھی آواز اٹھائی ہے؟ اس کو وہ تو نظر نہیں آتی اور آسیہ نظر آ رہی ہے، اور یہ بھی اس نے کہا ہے کہ آسیہ کو آزاد کیا جائے۔ اور ہمارے ہاں بھی ایسی فضا بن گئی ہے کہ حکومت اب پولیس والوں کی بھی انکوائری کر رہی ہے کہ کسی جماعت کے ساتھ ان کا تعلق تو نہیں ہے، اور پولیس والے تو ہزاروں میں ہیں، لاکھوں میں ہیں، ان کی انکوائری ہو رہی ہے کہ کسی جماعت کے ساتھ ان کا تعلق تو نہیں ہے۔
اور ہمارے علماء نے حکومت سے درخواست کی ہے کہ بجائے اس کے کہ تم ہزاروں پولیس والوں کو چیک کرو، تم اسمبلی میں بیٹھے ہوئے 250-300 آدمی کوئی چیک کر لو کہ ان میں کوئی بے ادب تو نہیں آ گیا۔ سینکڑوں پولیس والوں کو جو چیک کرو گے، ہزاروں پولیس والوں کو جو چیک کرو گے، تو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے 250-300 کوئی چیک کر لو کہ ان میں کوئی بے ادب تو نہیں آ گیا۔ اگر اسمبلی میں بیٹھا ہوا کوئی بے ادب نہیں ہے تو پولیس والوں سے بھی اسے کوئی خطرہ نہیں۔ اگر اسمبلی میں بیٹھا ہوا کوئی بے ادب نہیں ہے تو ان پاکستانیوں سے بھی اسے کوئی خطرہ نہیں۔ اور اگر تم انہیں چیک کرتے رہو اور اسمبلی میں بے ادبوں کو بٹھائے رکھو تو پھر پاکستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ مرزائیت بھی اس وقت پورے عروج پہ ہے، اور اندرون خانہ مرزائیت جو ہے وہ بھی اس ایشو کو بہت زیادہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ مرزائی بھی یہ چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت والا قانون جو ہے اسے ختم کیا جائے۔ دشمنان اسلام اس وقت اپنے اپنے انداز سے اس قانون کو ختم کرانے کے در پہ ہیں، لیکن پاکستان کے غیور مسلمان آج جمعۃ المبارک کے موقع پر پورے پاکستان کے اجتماعات کے اندر اس عہد کو تازہ کر رہے ہیں کہ ہم اس عہد پر قائم ہیں، اگر حکومت 295 کو چھیڑے گی تو پاکستانی عوام اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ کیا آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں؟ ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہ اگر حکمران اور بڑے کام ہیں کرنے کے لیے وہ کام حکمران کریں، قانون توہین رسالت کو نہ چھیڑیں، اور بڑے ضروری کام ہے کرنے کے لیے حکومت وہ کام کرے، اس قانون کو نہ چھیڑے۔ اگر حکومت سارے کام چھوڑ کے، سارے ضروری کام چھوڑ کے اس قانون کے پیچھے لگ جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حکومت پھر مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کر رہی بلکہ غیر مسلموں کی نمائندگی کر رہی۔ اور اللہ تعالیٰ کو بڑی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا ہے کہ ملازم تیرا ہوگا پر ڈیوٹی مدینے والے کی تیرا، نوکر تیرا ہوگا پر حکم میرا چل رہا ہوگا، ملازم تمہارا ہوگا ڈیوٹی تمہاری کر رہا ہوگا پر اس کے دل پہ حکومت مدینے والے کی ہوگی۔ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے بہت سارے لوگوں کی زبانیں کھل گئی ہیں۔ جب اس شخص نے، گورنر نے جب حضور کی توہین والا بیان دیا تھا پھر تو لوگ نہیں بولے، اور جب یہ واقعہ ہو گیا تو بہت سارے لوگ اس کے حق میں بولنا شروع ہو گئے۔ پھر تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ اس شخص نے غلط کیا ہے۔ بہت ساری زبانیں کھل گئی ہیں جنہیں لفظ دین کا بھی نہیں پتا، دین کی دال کا بھی نہیں پتا، وہ بھی دینی معاملات میں زبانیں کھول رہے ہیں۔ ہم اس شخص کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جس نے مردوں والا کام کیا۔ اگر حکومت پہلے ہی گورنر کے منہ میں لگام دے دیتی تو یہ واقعہ نہ ہوتا۔ اگر پہلے حکومت ہی اپنی ذمہ داری کو محسوس کر لیتی اور گورنر کو روک دیتی، گورنر کے منہ میں لگام دے دیتی تو یہ واقعہ نہ ہوتا۔ جب اگر یہاں انصاف ہو، یہاں قانون ہو تو پھر اتنے جرم نہ ہو، پھر کوئی اپنے ہاتھ میں قانون کو نہ لے، اور جب قانون نہیں ہے تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کیا حالت ہے۔ اور اس شخص نے تو کوئی جرم نہیں کیا، اس نے تو فریضہ محبت رسول ادا کیا۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنا قبلہ درست کر لیں۔ ہمارا قبلہ یورپ اور امریکہ نہیں ہے، ہمارا قبلہ دلوں کا کعبہ جو ہے وہ مدینہ منورہ ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا
لوح و قلم تیرے. کسی دوست نے پوچھا ہے کہ محرم شریف میں ایک جلسہ ہوا ہے جس میں موضوع تھا اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، جبکہ اس شعر میں تو ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو ایسا کیوں لکھا گیا؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ غلطی کیوں کی گئی ہے. شاید آپ نے میری تقریر نہیں اس دن سنی، اس لیے آپ نے یہ سوال پوچھا ہے. میں نے جب اس دن وہاں جامعہ مسجد نور میں تقریر شروع کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ لکھنے والے نے تو اس طرح لکھا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، لیکن ہمارے میزبان دوستوں نے ہر کا لفظ نہیں لکھا. ان کا یہ خیال ہے کہ کربلا ایک ہی ہے اور بعد میں واقعات جتنے بھی ہوں وہ کربلا جیسے نہیں ہو سکتے. یہ میں نے اس دن کہا تھا کہ لکھنے والے نے تو جو لکھا ہے وہ اسی طرح لکھا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ اس دن بھی میں نے بیان کیا تھا. 17 جنوری بروز سوموار نماز عشاء کے بعد جامعہ مسجد غوثیہ محلہ سلطان پورہ عقب عیدگاہ جی ٹی روڈ گجرات میں ایک محفل پاک منعقد ہو رہی ہے جس کا موضوع ہے کربلا کے بعد. اس میں مجھ ناچیز کا بیان ہے. شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں. 17 جنوری بروز سوموار عشاء کے بعد جامعہ مسجد غوثیہ محلہ سلطان پورہ عقب عیدگاہ کربلا کے بعد اس موضوع پر جلسہ ہو رہا ہے. مجھ ناچیز کا بیان ہے. شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں. وما علینا الا البلاغ.